حضور کی جو نسل نور ہے اس کی عظمتوں کا، شان و بلندیوں اور رفتوں کا کیا کہنا، اور حضور کے جو اصحاب پاک ہیں ان کے بلند رتبوں کا بھی کیا کہنا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں جنہوں نے سب سے پہلے شریعت اسلامیہ پر عمل کر کے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا۔ اتباع رسول، عشق رسول، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے رنگ ہمیں صحابہ اور اہل بیت نے عطا فرمائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض چیزوں کو ختم تو نہیں کر سکتے لیکن مشکوک کر دیتے ہیں، اور جب چیزیں مشکوک ہو جاتی ہیں تو اس میں بڑی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی شخص پر آپ کو شک ہو جائے، عزیز بھائی بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی، کیمرے والے بھائی بھی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ ہم تصویریں کھنچوانے تھوڑی آئے، اللہ رسول کی بات کرنی ہے جی، محبت سے بیٹھے سارے دوست۔ اور یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے کہ اس میں تصویریں نہیں آئیں گی تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا، دینی معاملہ ہے، اس میں تو روحانیت آنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا کرے، برکت عطا کرے، آپ محفل میں حاضر رہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کسی پر شک ہو جائے تو آپ زیادہ تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ اعتماد رشتوں کو مضبوط کرتا ہے، تعلقات میں قوت پیدا کرتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کا اعتماد بڑھتا ہے ویسے ویسے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں لوگوں نے اپنی ذاتی شہرت کے لیے اور اپنے چھوٹے اور بونے قدوں کو اونچا کرنے کے لیے خطرناک دھندا یہ کیا ہے کہ انہوں نے صحابہ اور اہل بیت کی زندگیوں کو معاذ اللہ مشکوک کرنا چاہا۔ یاد رکھنا، امت کے علماء نے محنت کی تھی، جد و جہد کی تھی، کوشش کی تھی، اور خاص کاوشوں کے ساتھ امت کے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت کی محبتوں کو بٹھایا تھا۔ ہم اپنے بچپن میں جب کسی صحابی کا قول سنتے تھے نا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، تو ہم ذرا کان لگا کے سنتے تھے کہ اتنے بڑے آدمی کی بات ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا فرمان ہے، تو ہم سمجھتے تھے یہ تو کئی راہیں کھولے گا، یہ بہت ساری حکمتوں کا مجموعہ ہوگا۔ جب کہا جاتا تھا نا کہ یہ فرمان تو جناب سیدنا انس بن مالک کا ہے، تو ہم دل کے سارے دروازے کھول کے روح کی تختیوں پر اسے لکھنا چاہتے تھے۔ اور پھر اگر کوئی کہتا تھا کہ بات مولا علی کی ہے، اگر کوئی کہتا تھا کہ ارشاد عثمان غنی کا ہے، اگر کوئی کہتا تھا یہ تذکرے حضرت فاروق اعظم کے ہیں، اگر کوئی کہتا تھا کہ میں آج تمہیں جناب صدیق کی بات نہ سناؤں، آپ یقین کرنا ایسے تھا جیسے دل اس نے اپنی دھڑکن کو بھی بادب کر لیا ہے۔ ایسے لگتا تھا کہ سانسوں کا شور بھی نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ بات تو حسن حسین کی ہونے لگی ہے، امامین کریمین کی ہونے لگی ہے، حسنین شہزادوں کی طبیعتیں رک جاتی تھیں۔ پھر دھندے ہوئے، پھر لوگوں نے اپنی ذاتی چھوٹے اور بونے قدوں کو اونچا کرنے کے لیے عظیم ہستیوں کی بات کی۔ کن کی بات کرنے لگے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ حضور کی بارگاہوں میں بیٹھنے والوں کی بات کرتے ہو؟ ظالموں، صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ میں پتہ ہے کن کی بات کرتے ہو، ان کی باتوں کو دیکھو نا۔ آج کبھی کوئی شخص آ کے ملے نا، فلاں بزرگ کے پاس رہتا ہے، تو لوگ اس کی خوشامد کرتے ہیں، یار ذرا نمبر تو دینا، یار تھوڑا رابطہ تو کرانا، یار ذرا کوئی سلسلہ بن جائے گا۔ او آج کسی بزرگ کے خدام کی اتنی قدر ہے، لوگ آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، تو جو صحبت رسول میں بیٹھتے رہے، جو دروازہ رسول پر بیٹھتے رہے، جو کاشانہ نور پر بیٹھتے رہے، جو حضور کے خیموں کے لیے تلواریں لے کر باہر محافظ بن کے کھڑے رہے،
اس لیے لوگوں کی ان باتوں میں نہ آنا، خبردار، وہ تمہیں کئی کئی چیزیں کھول کے بھی دکھائیں تو انہیں کہنا ہمیں تو کسی نے کہا ہے کہ محبوب کی گلی کے جانور کا بھی قدر کرنا ہے، یہ تو صحابی رسول ہے، یہ تو حضور کے غلام ہیں، خبردار، یہ دھندے تمہیں مشکوک کرنے کے لیے، تمہارے دلوں سے وہ روشنی، وہ رعنائی، وہ روحانیت کھینچنے کے لیے ہے۔ میں قربان ان رستوں پر جن رستوں سے سیدہ عائشہ صدیقہ گزرا کرتی تھی، ہماری مائیں قربان ان رستوں پر جہاں سے ام المومنین حضرت ام سلمہ گزرتی تھی، میری بیٹی، میری بیٹیاں نچھاور ان راہوں پر جن راہوں سے ایک دفعہ سیدہ فاطمہ نے قدم مبارک رکھا ہے۔ اور یارو آپ دیکھو تو صحیح بات کن کی ہے، اب دیکھو تو صحیح عنوان کن کا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے کبھی لفظوں کا درد پتہ چل جائے نا کیا ہے، حضور نے فرمایا اور میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا، ڈرنا اللہ سے میرے صحابہ کے۔ لوگ ڈرتے نہیں، شرم، خوف خدا، شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور اتنی اتنی بڑی بات کرتے ہیں جن ہستیوں کا نام لیتے وقت گردن جھکانی چاہیے تھی ان پر کھل کھل کے بات، یہ بے باکی نہیں، یہ بے حیائی ہے۔ تم نے کس چیز کا نام کیا رکھ لیا ہے، تو یاد رکھنا ان کا اکرام کرنا۔ ان کے بارے میں تو رب کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم کبھی ان کے چہرے دیکھو تمہیں سجدوں کا نور نظر آئے، پیشانیاں چھلکیں گئی، ان کے چہرے بتائیں گے کہ یہ کوئی عظیم لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں آپ انداز دیکھیے قرآن مجید کا، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہے نا، وہ جو ان کے ساتھ ہے ان کی کیا ہی بات ہے، جو ان کے پاس ہے ان کی کیا مقدر ہے، صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں۔ تو اس لیے ایک تو اس جماعت کی قدر، اور پھر ان سے سیکھنا ہے، ان سے لینا ہے۔ آپ کبھی ایک ایک صحابی کو پڑھیں گے تو آپ کو انوکھی انوکھی باتیں نظر آئیں گے، کوئی خدمت کے عروج پہ ہیں، کوئی محبت کے عروج پہ ہیں، کوئی ادب کے عروج پہ ہیں، کوئی شجاعت اور دلیری کے عروج پہ ہیں۔ ایسی ایسی خوشبوئیں اور ایسا ایسا رنگ نظر آئے گا جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ۔ ان لوگوں کی شخصیتیں پڑھو گے تو جینے کا لطف آئے، اور پھر ان میں بھی جو حضور کے زیادہ شرف پانے والے ہیں، وہ جو میں نے آیت پڑھی والسابقون السابقون، اللہ فرماتے ہیں سبقت لینے والے سبقت لے ہی گئے، السابقون الاولون سبقت لے ہی گئے، کیا ملا انہیں؟ اولئک المقربون، فرمایا یہ قرب والے لوگ ہیں، یہی ہیں جنہیں قرب ملا ہے اللہ رسول کا۔ یہ جو السابقون، وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، سیدہ خدیجہ، حضرت زید بن ارقم، حضرت جناب سیدنا مصعب بن عمیر، حضرت بلال حبشی، اور بڑا نام اور عظیم نام، اور جن کی عظمت دیکھتے دیکھتے سروں سے پگڑیاں گر جائیں، وہ ہیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ سے جو حضور کا خاص پیار ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پاس ہونا تو ویسے ہی طبیعت ٹھنڈی رہتی ہے، ویسے ہی دل لگا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پاس پا کے بندہ بے فکر سا نہیں ہو جاتا، بس تو آ گیا اب خیر ہے، تو بیٹھ میں سونے جا رہا ہوں، تو آ گیا ہے نا، تیرے آنے سے کچھ طبیعت ڈھارس ہو گئی ہے، تسلی ہو گئی۔ کچھ لوگ نا جو دل کے بڑے قریب نہیں ہوتے، بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے، سیدنا امیر حمزہ رسول کریم کے قلب اطہر کے بڑے قریب، بڑے حضور کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ ظاہری طور پر صرف 2 سال سرکار سے پہلے ولادت ہوئی ہے ان کی، ایک ہی ماں کا دودھ بھی پیا ہے،
اور محبت بڑی کی ہے رسول پاک کے ساتھ. ایک تو یہ کہ حضور کی ویسے ہی ہر ادا اس قابل تھی کہ پیار کیا جائے. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. ہر وقت نبی ہے حضور اللہ. تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. تو ایک تو یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو ان سے خاص رشتہ ہے، اور پھر چونکہ وہ چچا تھے حضور کے، بتیجے ویسے بھی پیارے ہوتے ہیں. انج ذرا کار گلاں کر کر لئی دیاں نے نا اپنے بچیاں دے سامنے، آکھی دا انہاں دے ابے نے بڑا ستائی رکھیا ہے، کم تھوڑا کیتا سو حصہ زیادہ لے گیا ہے. وہ گلاں باتاں کر لی دیاں نے نا، بچے پھر پکے ہو جاتے ہیں کہ شاید پورے غلط ہی ہیں یہ کزن ہمارے سارے. لیکن یہ کہ بھائی کی اولاد پیاری لگتی ہے. ہاں ہاں، ان کو جوان آتا جاتا دیکھ کے بندے کا دل راضی ہوتا ہے. وہ ابا جی کبھی چھوٹا بھائی پریشان ہو جائے نا تو ابا جی اپنے بچوں کا دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں ساڑھے کو نہیں روز پیسے دین ہوندے، ان ساڑھے بھی بچے نے. آندہ مینوں پھر 5 لاکھ دو، ایمی 2 کو دیاں گا. ساڑھے کو اچھا دل کر رہے ہیں انہیں 5 منگیا تو 10 دئیے. لیکن وہ اب اپنے بچوں کے سامنے خود ہی کوتاہیاں بیان کی ہیں، کمیاں بیان کی ہیں، بچے پکے ہو گئے. لیکن لگتے ہیں بھائی پیارے لگتے ہیں، بھتیجے بھی پیارے لگتے ہیں. قریبی رشتے کبھی بھی ان کی غلطیوں سمیت بھی طبیعتوں پہ پیارے. حضرت امیر حمزہ ایک تو خوبصورت بڑے تھے، پیشانی بڑی خوبصورت تھی، قد نہ بہت اونچا تھا نہ بہت لمبا تھا، جسم بھی دبلا پتلا تھا. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ بہادر بڑے تھے، شکار کھیلنے کا شوق رکھتے تھے، تیر اندازی کا شوق. آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے ایک بات کر لوں؟ چلے نہیں کرتے، آپ سب نے ہاں نہیں کی، قاری صاحب سے پیار ہے تو کوئی کر لیں ایک بات. چلے آپ کی اجازت سے کرنے لگا ہوں. آج کل نا کاکروچ دیکھ کے چیخے مارنا یہ مالدار ہونے کی علامت ہے. چھپکلی دیکھ لی بچے نے چیخے مار رہے، کیوں جی؟ کہتے برگر فیملی ہے. خدا کے بندو، جو قوم چھپکلی سے ڈرتی ہے اور کاکروچ سے ڈرتی ہے یہ مضبوط ہوگی، یہ میدان میں نکلے. میری طرف دیکھیں جی، جو قومیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتی پھرتی ہیں وہ جی کاکروچ. او خدا کے بندو، ان کو طاقتور ہونا سکھاؤ. اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ بچے اعصابی طور پر کمزور ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، کسی میدان میں کھڑے نہیں ہو پاتے. سیدنا امیر حمزہ کی یاد میں بیٹھے ہو، سنو. حضرت امیر حمزہ تیر انداز تھے، نیزہ بازی کرتے تھے. حضرت امیر حمزہ گھڑ سواری کرتے تھے. ایک کو ذرا کم رکھیں جی اس کی. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ شکار کھیلنے جاتے تھے. آپ کی طبیعت توانا ہونا چاہیے، آپ کے اندر اعصابی مضبوطی ہونی چاہیے. لیکن کمزوری سکھائی ہے ہم نے. اتنی سہولتیں دے دی ہیں بچوں کو، اتنی سہولتیں دے دی ہیں کہ وہ کمزور سے کمزور تر، وہ 2 منٹ دھوپ میں کھڑے ہی نہیں رہ سکتے. اس لیے لوگ بھی ان کی کمزوریوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور بڑی جلدی کسی بھی مقام پر لوگ بلیک میل کر لیتے ہیں، انہیں طاقتور بنائے. حضرت امیر حمزہ شکار کھیل کے آ رہے تھے. لونڈی نے بتایا کہ آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے تھے، ابو جہل نے تکلیف دی ہے، مارا ہے. تو حضور کے چچا ہے نا، فوری طور پہ ڈنڈا اٹھایا، سیدھا جا کے نا، مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہیں، جا کر کے نا ڈنڈا مارا ابو جہل کے سر میں. اور اتنے کچھ جوش سے مارا کہ وہاں سارے بیٹھے تھے. جرت کرنا بندے کا کام ہے، مدد تو اللہ کرتا ہے. اکیلے گئے ان کے بیچ اور اس زور سے ڈنڈا مارا کہ جرت نہ ہوئی کسی کو بات کرنے. ڈنڈا مارا اور کہا تم کیا سمجھتے ہو وہ اکیلے ہیں؟ آج کے بعد میں نے بھی وہی دین قبول کر لیا ہے جو محمد رسول اللہ کا دین ہے صلی اللہ تعالی علیہ. بس اعلان کر دیا، بس کہہ دیا، بس ہو گئے، گفتگو ہو گئی، بات ہو گئی، اعلان کر آئے. فرماتے ہیں میں گھر آیا رات کو تو میں سوچنے لگا یار تو سردار ہے قبیلے کا،
اور آج تو بڑی بات ہی کر آیا ہے اور بڑا ہی تو نے آج دعویٰ کر دیا ہے اور تو نے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا. کہتے ہیں رات ساری پیچ و تاب میں گزری, صبح میں حضور کی بارگاہ میں گیا. کہہ لینے دے مجھے, کچھ لوگوں کے لیے رب نے بندوبست فرمایا ہوتا ہے, ان کے دل موڑے ہوتے ہیں, سارا کچھ پہلے سے تیار ہوتا. حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے میں نے جیسے ہی اسلام کے بارے میں سوالات کیے کہ مجھے کچھ بتائیے, فرماتے ہیں کریم بتاتے جاتے تھے اور میرا دل دین کی طرف مائل ہوتا جاتا. بس حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعر عطا کیا اسلام کو. جس دن حضرت عمر آئے نا کلمہ پڑھنے کے لیے تو آپ نے سن رکھا ہے جناب عمر تو گھر سے تلوار لے کے نکلے تھے. تو حضرت عمر جب آ رہے تھے نا تو حضور دار ارقم میں تھے, تو حضرت امیر حمزہ کو کسی نے بتایا عمر آ رہے ہیں, گلے میں تلوار ہے. تو جناب عمر کی بہادری بھی بڑی معروف تھی. زمانہ جانتا تھا کہ فیصلوں کے اٹل ہیں, مزاج کے پختہ ہیں, اعصاب کے طاقتور. کسی نے کہا جناب عمر آ رہے ہیں, تو حضرت امیر حمزہ فرمانے لگے آ رہے ہیں تو پھر کیا ہوا, آنے دینا. کہا ان کے ہاتھ میں تلوار ہے, تو فرمایا پھر کیا ہوا, اگر وہ عمر ہے تو میں حمزہ ہوں, آنے دینا ذرا. حضرت سیدنا عمر آئے, لیکن وہ تو رنگ ہی اور تھا, انہوں نے تو آتے ہی کلمہ پڑھ لیا اور وہ تو بات ہی اور ہو گئی. پھر اس دن حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ, اللہ کی عبادت کریں اور ہم کسی سے چھپ کے کریں. تو حضور نے تو رات کو دعا مانگی تھی نا, اے اللہ اسلام کو قوت دے, عمر کو کلمہ پڑھا کے. چھپ کے کریں تو کریم فرمانے لگے عمر بتائیے نا کیا کرنا ہے. کہ یا رسول اللہ 2 جماعتیں بنیں گی, 2 لائنیں بنیں گی, ہم حرم مکہ میں جائیں گے اور اعلانیہ جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ فرمایا ایک لائن کے آگے آگے تلوار لے کے عمر ہوں گے اور دوسری کے آگے امیر حمزہ ہوں گے. اور پھر انداز انوکھا تھا, فرمایا جس میں جرت ہو ہمیں روک کے دکھائے. آئے میدان میں نکلے, لیکن جناب عمر کا قد کاٹھ اور روب, اور ادھر سے حضرت امیر حمزہ بس نعرے گونجتے رہے, اذانیں ہوتی رہیں, نمازیں ہوتی رہیں, جو بھی رنگ تھا اس وقت اذان کا, بات کہنے وہ تذکرے ہوتے رہے. لیکن ان دونوں کی شجاعت تھی کہ کسی کو قریب آنے کی جرت. ہم نہ اپنے گھر میں بھی حق بات نہیں کہتے, مجھے کہہ لینے دو. استاد ہو کے شاگردوں کو حق نہیں کہتے, ناراض نہ ہو جائے شاگرد کہیں. اللہ ماشاءاللہ بہت سارے پیروں کو پتہ ہے حق کیا ہے, پر مریدوں کے بیچ کہتے ہم اور لوگوں کو ہے سیاست کرتے ہیں, پر یہاں ہر بندہ سیاست کر رہا ہے اپنا حلقہ بچانے کی. ہر آدمی کسی نہ کسی جگہ کس کو کیا کہنا ہے, کیسے سچ رکھنا ہے, سب کرتے. او خدا کے بندو, سچ کون بولے گا, حق بات کون کرے گا؟ حدیث پاک سنیے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے سوال پوچھے گا کہ وہ مقام تھا جہاں تجھے حق بات کہنی چاہیے تھی, تو نے کیوں نہ کہی؟ تو عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا, بندے ناراض نہ ہو جائے, ڈر گیا تھا. تو حضور فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا میرا زیادہ حق نہیں تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا, میرا زیادہ حق نہیں تھا. اللہ سے جو بندہ ڈرتا ہے وہ دلیر ہو جاتا ہے, طاقتور ہو جاتا ہے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. وہ پھر کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے. اعصابی مضبوطی, طاقتور ذہن, کچی پکی باتیں نہ کیا کریں. یہ انزائٹی, یہ ڈپریشن, یہ پریشانی, یہ دباؤ, یہ جوانوں کے پاس کیسے آیا؟ مومن اور ٹینشن, مومن اور ڈپریشن, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ فرماتے ہیں جو رب کے دوست ہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. میرے عزیز, یہ حضرت امیر حمزہ کی زندگی کا سبق سیکھو. کمزوری نہیں, کچی پکی باتیں نہیں, ڈرا اور سہما انسان کبھی چند دن زندگی کے صحیح کر کے نہیں گزار سکتا, اس لیے طاقتور ہو کر زندگی گزارے. حضرت امیر حمزہ سے حضور کو بڑا پیار ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے اپنے چچاؤں میں جناب امیر حمزہ سب سے زیادہ پیار ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بچے کا نام کیا رکھوں؟ فرمایا مجھے اپنے چچا بڑے پیارے امیر حمزہ, ان کے نام پہ نام رکھ لو.
حضرت امیر حمزہ سے حضور کو پیار ہے. حضرت امیر حمزہ میدان احد میں گئے, وہ شہید کیے گئے, ان کی آنکھیں نکالی گئیں, ناک کاٹا گیا, ہونٹ کاٹے گئے, تکلیف سہی انہوں نے. محبوب نے آنسو بہائے. یہاں لوگ کہتے ہیں میں بڑا لاڈلا ہوں, حضرت مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو لاڈلے تو مشقتیں بڑی سہتے ہیں, آپ نے کون سی صحیح ہے؟ جتنے لاڈلے تھے سب نے مصیبتیں برداشت کی. حضور فرماتے ہیں میں سب سے محبوب ہوں اللہ کا, سب سے زیادہ مشکلات مجھ پہ آئی ہیں. تو گھر بیٹھے بیٹھے کیسا لاڈلا ہو گیا؟ تو کیسے لاڈلا ہو گیا؟ تیری گاڑی کا دروازہ کوئی اور کھولتا ہے, تیرے نعرے لگتے ہیں, تو ایک تنکا بھی توڑنے کو تیار نہیں, اور دعویٰ تیرا یہ ہے کہ میں محبوب ہوں. کیا 20,000 25,000 فیس لے کے نعت خوانی کی, تقریر کی, تلاوت کی, صدارت کی, تو اس نام سے لاڈلے ہو گئے؟ رسمی باتیں کر کے کوئی لاڈلا ہوتا ہے؟ یہاں تو جتنے لاڈلے تھے حضرت امیر حمزہ سے لے کر سیدنا حسین ابن علی تک, جتنے لاڈلے تھے وہ نیزوں کے بیچ نظر آتے ہیں, وہ تلواروں کے بیچ نظر آتے ہیں. زخم پہ زخم کھا کے جی, خونے جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, آہ نہ کر, خبردار تیری آواز نہ نکلے, آہ نہ کر لبوں کو سی. یہ عشق ہے, کوئی دل لگی نہیں. عجیب بات ہے. اور میرے بھائی اگر تو لاڈلا ہے تو پھر محنت کر کے لاڈلا بننا. اگر تو پیارا, گھر بیٹھے ہی پیارے ہیں, گھر بیٹھے ہی لاڈلے ہیں, وہ جناب کوئی زندگی میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. جب اتنی آزمائشوں سے گزرے تو اب کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اب ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو. اور میرے بھائی اس رستے میں تو جو بھی آیا, جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں, جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں, تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں, تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کچھ سمجھ نہیں آندی لوکاں نوں, او کادے نال شہید کرے, ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں, پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں. اپنی طبیعت کے اندر جد و جہد کا مزاج پیدا کریں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اگر آپ کو محنت نہیں کرنا آتی, جد و جہد نہیں کرنا آتی, تانا نہیں سہنا آتا, کسی کے مذاق اڑانے سے اگر آپ کی طبیعت بڑی جلدی پریشان ہو جاتی ہے, تو پھر دعویٰ محبت کس بات کا؟ یہاں تو جتنے پیارے تھے وہ سارے آزمائش میں ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجود سارا لخت لخت ہو گیا, اور کیفیات اور کی اور ہو گئی, لیکن درجہ یہ ملا کہ محبوب نے بار بار ان کا جنازہ پڑھا, بار بار ان کا جنازہ. بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ, پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھے ہے جنازہ. بار بار جنازہ پڑھا. اور یہ تو سب کہتے ہیں ہم نے گنبد خضرا پہ جانا ہے. میں صدقے جاؤں حضرت امیر حمزہ آپ کے بخت پر, ہر سال محبوب ان کے مزار پہ تشریف لاتے, ہر سال کرم ہوتا, ہر سال سیدنا صدیق اکبر آیا کرتے, ہر سال حضرت عمر آتے, جناب عثمان آتے, مولا علی آتے, ہر سال حضور تشریف لائے. آج بھی میں دیکھتا ہوں حرم جانے والوں کی محبتوں کا رخ ہوتا ہے حضرت امیر حمزہ کے مزار کی جانب. طبیعتیں مائل ہوتی ہیں, لیکن اس کے لیے نا انہوں نے جان پیش کی ہے, اس کے لیے انہوں نے جد و جہد کی ہے. دو باتیں, کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے, بات کو سمیٹنا ہے. دو باتیں حضرت امیر حمزہ کی جو خود رسول کریم نے بیان کی. جب ان کی شہادت ہو گئی نا, تو محبوب نے فرمایا اے امیر حمزہ, آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے تھے,
اور حضور نے دوسری بات ارشاد فرمائی، کہا ہے امیر حمزہ آپ تو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے نا عمر میں بھی برکت ہو جائے اور رزق میں بھی برکت ہو جائے، وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ جس خاندان میں اللہ نے پسند کیا اس میں ہمیں پیدا کیا، یہ ہماری چاہت نہیں، یہ ہمارے تو جو ننہال ددہال اللہ نے ہمارے لیے پسند کی، ہمیں بھی تو پسند ہونے چاہیے۔ ناراض تو نہیں آپ لوگ؟ مجھے نہیں کسی نے رکا نہیں دیا، خود بخود کہہ رہا ہوں۔ تو اپنے رشتہ داروں سے میرے بھائی اچھا سلوک کریں، تعلقات کو نبھائیں۔ یہ بھی حسن ایمان کی علامت ہے، تعلق کو اچھے طریقے سے نبھانا۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا جناب امیر حمزہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے۔ نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو پھر میں بھی کروں گا۔ نیکیاں نیکیاں ہوتی ہیں۔ اگر نیکیاں جمہوری ہوتی تو جناب ابو بکر صدیق انتظار کرتے کہ پہلے سارا مکہ کلمہ پڑھے گا تو پھر میں بھی پڑھ لوں گا۔ انہوں نے جس کو حق سمجھا، اگرچہ ٹکر لینی پڑی پورے مکے سے، لیکن جناب صدیق نے پہلا نمبر پایا، اس لیے تھا کہ وہ سبقت لے گئے اعلان کرنے۔ نیکی جس کا سمجھ آ جائے نا، نیکی اسے کریں، انتظار نہ کریں یہ سارے کریں گے تو چلو پھر میں بھی۔ نیکیوں میں سبقت لے جائے، فاستبقوا الخیرات۔ اللہ فرماتے ہیں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ ہم دولت میں آگے بڑھ رہے ہیں، جائیدادوں میں بڑھ رہے ہیں، شہرتوں میں بڑھ رہے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ 3 باتیں سیکھنی ہیں، 4 باتیں سیکھنی ہیں حضرت امیر حمزہ سے۔ ایک تو یہ کہ مضبوط رہنا ہے، کمزور نہیں پڑنا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کی طبیعت میں بڑی علالت آ گئی، بیمار ہو گئے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت صحت بہت کمزور ہو گئے تھے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، صحت اللہ کا شکر ہے، 64 سال ٹھیک رہی ہے، اب تھوڑی خراب ہو گیا تو شکوہ کس بات کا؟ کوئی عرض نہیں۔ ہاں محبوب کی طرف سے آنے والی جو بات بھی ہے، دے دے مجھے، دے دے، کوئی مسئلہ دے دے۔ محبوب کی طرف سے آنے والی جو چیز بھی ہے وہ قابل توجہ ہے، قابل کرم ہے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے تم مضبوط رہیں اعصابی طور پر، کمزور نہ پڑیں۔ اور دوسری بات حضرت امیر حمزہ سے یہ تھی کہ اگر آپ لاڈلے ہیں، اگر آپ لاڈلے ہیں تو پھر آزمائش کے لیے تیار رہیں۔ پھر بتائیں جد و جہد کتنی ہے، کوشش کتنی ہے، کاوش۔ اور تیسری بات یہ کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، یہ ان کا طریقہ ہے۔ چوتھی بات یہ کہ نیکیوں میں سبقت لے جانا، یہ ان کا طریقہ ہے۔ ان باتوں کو کبھی نہیں بھولیں، اپنی زندگی میں ان کو طاری کریں۔ حضرت قاری صاحب نے بڑی محبت فرمائی، لیکن وقت ہی اتنا تھا میں زیادہ بات نہ کہہ سکا۔ ایک گزارش میری اور ہے آپ کی خدمت میں، پھر بات کو سمیٹتے ہیں چونکہ نماز کے اوقات۔ کبھی زندگی میں کسی بھی صحابی کے بارے میں، کسی شخص کی بھی کوئی بات قابل قبول نہ کریں۔ اس کی وجہ سنیں نا، اس کی وجہ سنیں، اس کی وجہ سنیں۔ ایف اے والا آدمی ویسے بھی پی ایچ ڈی والے آدمی کے بارے میں بات کرے تو جچتی نہیں۔ لوگ کہتے بھائی اپنی حیثیت دیکھتے اپنے۔ تو آج کا بندہ ایک اٹھ کے اگر صحابی کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو اسے کہے گا یار تو اپنا قد دیکھ اور بندہ دیکھ جس کی تو بات کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین اور سر کا تاج ہے۔ لہٰذا یہ جو لوگ صرف اپنا قد اونچا کرنے کے لیے گپے لگاتے ہیں نا، ان بیچاروں سے کہیں کہ تم پر اب غصہ نہیں آتا، تم پر تو ترس آتا ہے۔ تم تو ترس کے قابل ہو کہ کیا اپنے لیے خرید رہے ہو اور کیا قوم کو تم پیغام دے رہے ہو۔ تم پر تو ترس آتا ہے، تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے۔ لوگ آگے کہتے ہیں فلانے کی بات کریں، میں نے کہا یار دیکھو نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہلوں سے مخاطب ہو کر سلام کرنے کا حکم ہے، بحث کرنے کا نہیں ہے۔ اس لیے عظمتوں والے لوگوں کی بات تو ویسے بھی کسی عظمتوں والے آدمی سے اچھی لگتی ہے۔ میں بڑے آپ کو ذمہ داری سے، اور دیکھیں کس انشراح صدر سے بات کر رہا ہوں، اس لیے کمزور نہیں پڑنا، کچے نہیں پڑنا۔
حضور کی گلی سے جو ہو گزرے ان کی کیا بات ہے. وہاں تو ایک صحابی ایسے ہیں جو چند گھنٹوں کے صحابی ہیں. کلمہ پڑھا, کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی روزہ نہیں رکھا, ادھر کلمہ پڑھا ادھر شہادت ہو گئی. وہ بھی امت کے ولیوں غوثوں کتبوں سے افضل ہے. اگر سے تھوڑی, اس لیے کہ صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. تو اس لیے آپ نے اس بات کا جو میں نے شروع میں کی اور آخر میں دوبارہ کی, اس پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. میں چونکہ اس طرح کا آدمی ہوں کہ مشغول زیادہ رہتا ہوں, اور جس طرح کہ آج کل ہمارے ہاں کثرت سے احباب آتے ہیں, ملاقات ویسے بھی ممکن نہیں رہتی, اور مجھ سے زیادہ احترام مسجد کا ہے اور مجھ سے زیادہ احترام ان بزرگوں کے ہیں. اس لیے شخصیات کی بجائے نظریات پر توجہ دیں, اس میں فائدہ ہے. ہم دنیا سے جانے کے لیے آئے, کسی ایسے غلط فہمی کا شکار نہیں ہے. اللہ کے فضل جو ہیں اس کا ہمیں پتہ ہے. اس لیے آپ یہ جو دھکم پیل کرتے ہیں تو بعض بزرگ گر جاتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے. اس لیے میں ڈھیر ساری جگہوں پہ جانے سے معذرت کرنے لگا ہوں کہ یار لوگ پریشان ہوتے ہیں ہماری وجہ سے. تو اطمینان سے دعا کے بعد ہمیں بھی جانے دیں گے, آپ بھی اطمینان سے بالکل سکون سے. جنہوں نے یہاں نماز پڑھنی ہو تشریف رکھیں, جنہوں نے قریبی جگہوں پہ جانا ہو وہ وہاں تشریف لے جائیں. لیکن اس طرح جس طرح انتہائی خوبصورت انداز میں انسان اپنے اپنے کام لگ جاتا ہے, اللہ تعالی ہماری اور